دوستوں آج کی ویڈیو میں میجر جانسن کو ڈسکس کریں گے جو کہ نیو کلاسیکل ایج کی ایک سب ایج ہے۔ اس ایج کی شروعات تقریباً 1745 میں ہوئی تھی اور اس کا اختتام 1798 میں ہوا تھا۔ آلدو جانسن کی تو 1784 میں ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن یہ ایج ان کی ڈیتھ کے بعد بھی 1798 تک جاری رہی تھی۔ پھر 1798 میں ولیم ورڈزورتھ اور ایس ٹی کولریج نے لیریکل بیلیڈز پبلش کروائی تھیں، جس سے رومانٹک ایج کی شروعات ہو گئی تھی اور نیو کلاسیسزم کا اختتام ہو گیا تھا۔ اگر اس ایج کی بات کی جائے تو اس کو ایج آف سینسیبلٹی بھی بولتے ہیں۔ ایج آف سینسیبلٹی اسے اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس ایج میں ایموشنز پر فوکس واپس آ چکا تھا اور رائٹرز نے نیو کلاسیسزم کے ساتھ ساتھ ہیومن فیلنگز کو بھی ایکسپلور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلی ایج میں فوکس ریزن پر تھا، لیکن اب رائٹرز نے ریزن کے ساتھ ساتھ ہیومن ایموشنز پر بھی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان شارٹ اس ایج میں کلاسیسزم اور ایموشنز کا مکسچر بن چکا تھا، یعنی کہ دونوں چیزوں کا بلینڈ ہو چکا تھا۔ ایج آف سینسیبلٹی کے علاوہ اس ایج کو ایج آف ٹرانزیشن بھی بولتے ہیں۔ ایج آف ٹرانزیشن اسے اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس ایج نے نیو کلاسیسزم اور رومانٹسزم کے درمیان ایک برج کے طور پر کام کیا تھا، اور اسی ایج میں فوکس ریشنلزم سے انڈیویجول ایموشنز کی طرف شفٹ ہو گیا تھا۔ اب چلتے ہیں اس ایج کی monarchy کی طرف۔ اگر اس ایج کی monarchy کی بات کی جائے تو 1760 تک تو جارج سیکنڈ ہی کنگ رہے تھے، پھر 1760 میں ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے گرینڈ سن جارج تھرڈ کنگ بن گئے تھے، اور یہ 1820 تک انٹل ہز ڈیتھ کنگ رہے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو جارج تھرڈ ہیں وہ جارج سیکنڈ کے گرینڈ سن ہیں، ان کے سن نہیں تھے۔ ان کے سن کی تو بہت پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ تو کبھی کنگ ہی نہیں بن سکے تھے۔ جارج تھرڈ کی بات کی جائے تو انہوں نے کیول 22 ایئرز کی ایج میں monarchy سنبھال لی تھی، اور انہیں دا فارمر کنگ کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا۔ دا فارمر کنگ انہیں اس لیے بولتے تھے کیونکہ انہوں نے ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کروائی تھیں جو کہ فارمرز کے لیے بہت بینیفیشل تھیں، وہ انہیں اپنا مسیحا سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ٹینیور میں بہت سے اور امپورٹنٹ انسیڈنٹس بھی ہوئے تھے۔ اب ان امپورٹنٹ انسیڈنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ پر آتا ہے 7 ایئرز وار۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا بریٹین نے دوسرے دیشوں میں اپنی کالونیز بنا لی تھیں، جیسے کہ نارتھ امریکہ اور ہمارے سب کانٹیننٹ کے کچھ علاقوں پر بھی بریٹین کا رول تھا۔ بریٹین کی پاور میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، تو فرانس، آسٹریا، رشیا اور اسپین سے یہ دیکھا نہیں گیا تھا، اور ان سب نے مل کر بریٹین کے کچھ علاقوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس جنگ میں صرف پرشیا نے بریٹین کا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر بھی بریٹین یہ جنگ جیت گیا تھا اور حملہ کرنے والے دیشوں کو اپنے بہت سے علاقے کھونے پڑ گئے تھے۔ 1763 میں ٹریٹی آف پیرس سائن ہوئی تھی اور بریٹین کے حصے میں کینیڈا، فلوریڈا، گریناڈا، سب کانٹیننٹ کے کچھ علاقے اور گیمبیا وغیرہ آ گئے تھے۔ آلدو بریٹین یہ جنگ تو جیت گیا تھا، لیکن اس کا ایک سب سے بڑا نقصان بھی ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ بریٹین بہت سارے قرضے میں ڈوب گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی کالونیز پر بھاری بھرکم ٹیکسز لگا دیے۔ انہی ٹیکسز کی وجہ سے اس کی کالونیز نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ سیکنڈ پہ آتا ہے امریکن ریولوشن۔ 1776 سے پہلے امریکہ بریٹین کی ایک کالونی تھا، جیسے کہ دوسری کنٹریز کرتی تھیں۔ بریٹین نے بھی ان پر ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، لیکن جارج تھرڈ کے ایرا میں ٹیکسز کی بھرمار ہو گئی تھی۔ ان ٹیکسز میں اسٹیمپ ایکٹ آف 1765، ٹاؤن شیڈ ایکٹ اور ٹی ایکٹ آف 1773 جیسے ٹیکسز شامل تھے۔ لوگ ان چیزوں سے تنگ آ رہے تھے اور ان پر جان لاک کی انلائٹنمنٹ تھیوری کا بھی اثر تھا۔ پھر 4 جولائی 1776 کو امریکہ کی 13 کالونیز نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن بریٹین نے یہ بات نہیں مانی تھی اور 1783 تک ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی تھی۔ پھر اینڈ پہ امریکہ کی انڈیپینڈنس کو ایکسپٹ کر لیا گیا تھا۔ اسی ریولوشن سے انسپائر ہو کر 1789 میں فرینچ ریولوشن نے بھی جنم لے لیا تھا۔ تھرڈ پر آتا ہے انڈسٹریل ریولوشن۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ انسان ہی سارے کام کرتے تھے، اس وقت مشینیں تو ہوتی ہی نہیں تھی، انسان ہی سب کچھ کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ ہیومنز تو بہت آہستہ کام کرتے ہیں، کیوں نہ کوئی ایسی چیز بنائے جو کہ جلدی کام بھی کرے اور کام بھی زیادہ کرے۔ تو سائنٹسٹ نے نیو انوینشن کرنا شروع کر دی تھی، اور 1712 میں یعنی کہ ایج آف پوپ میں تھامس نیوکومن نامی ایک شخص نے ایٹماسفیرک سٹیم انجن انوینٹ کر دیا تھا۔ یہ سٹیم انجن مائنز وغیرہ سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی 1765 میں جیمز واٹ نے ایک جدید سٹیم انجن انوینٹ کر دیا تھا جو کہ فیکٹریز اور مل میں استعمال ہوتا تھا۔ اب فیکٹریز اور ملز میں زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا، تو لوگوں کی ضرورت بھی زیادہ تھی، تو لوگوں نے ایسے کیا تھا کہ گاؤں سے شہروں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ اس پروسیس کو کہ کیسے لوگوں نے گاؤں سے شہروں کی طرف جانا شروع کیا تھا، اس سارے پروسیس کو اربنائزیشن کہتے ہیں، اور یہ جو پورا پروسیس تھا کہ انڈسٹریز میں کیسی نئی چینجنگز آئی تھی، اس کو انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں۔ اب
چلتے ہیں اس ایج کے کریکٹرسٹکس کی طرف۔ اگر اس ایج کے کریکٹرسٹکس کی بات کی جائے تو فرسٹ پہ آتے ہیں انٹرسٹ ان رورل لائف۔ جیسے کہ ابھی ویڈیو کی شروعات میں ڈسکس کیا ہے، اس ایج میں ایموشنز پر فوکس واپس آ گیا تھا، تو جو رائٹرز وغیرہ تھے انہوں نے رورل لائف میں انٹرسٹ لینا شروع کر دی تھی۔ آل دو اس ایج میں سوسائٹی میں مٹیریلسٹک اپروچ تھی، لیکن لٹریچر میں چیزیں بالکل اپوزٹ تھیں۔ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے شہروں میں پولوشن اور پاپولیشن دونوں میں اضافہ ہو رہا تھا، وہاں سے ایک قسم کا سکون ختم ہو چکا تھا، لوگ اپنے من کی شانتی کے لیے رورل لائف کی طرف رخ کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ واپس گاؤں کی طرف چلے گئے تھے، بلکہ وہ ایسے کرتے تھے کہ کچھ وقت کے ذہنی سکون کے لیے رورل ایریا کی طرف چلے جاتے تھے، اور جو پوئٹس وغیرہ تھے انہوں نے اپنے ورکس میں نیچر کی بیوٹی، رورل لائف میں موجود پیس اور گاؤں میں جو ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے اور وہاں کے لوگوں کی اونیسٹی وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن کچھ پوئٹس لائک جارج کریب نے رورل لائف کو کریٹیسائز کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گاؤں میں لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سیکنڈ پر آتا ہے رائز آف مڈل کلاس۔ بیسیکلی اس ایج میں انڈسٹریلائزیشن سے پہلے دو مین کلاسز تھیں، ایک تھی ایرسٹوکریٹس اور نوبلٹی کلاس، جبکہ جو دوسری تھی وہ لاور کلاس تھی، اس میں پیزنٹس، سرفس اور لیبرز وغیرہ جیسے لوگ آتے تھے۔ مڈل کلاس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، لیکن پھر 18 سینچری میں ٹریڈ وغیرہ میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، نئی نئی فیکٹریز لگ رہی تھیں، تو مرچنٹس اور سکلڈ لوگوں کو بہت سے مواقع ملنا شروع ہو گئے تھے، جس سے ان کی ویلتھ میں دن بدن اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ویلتھ میں اپر کلاس تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ لاور کلاس سے بہت درجے بہتر تھے، تو سوسائٹی نے انہیں مڈل کلاس کا نام دینا شروع کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ ان پر بھی اپنی ویلتھ کی چھاپ چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بڑے بڑے گھر بنا لیے تھے، دکانیں بنا لی تھی، آرام دہ چیزیں رکھنا شروع کر دی تھی، اور انہوں نے اپنے لاور کلاس کو ملازم رکھ لیا تھا۔ تھرڈ پر آتا ہے گریو یارڈ پوئٹری۔ اس ایج میں پوئٹس کا ایک گروپ انٹروڈیوس ہوا تھا جنہیں گریو یارڈ پوئٹس یا چرچ یارڈ پوئٹس بولتے تھے۔ ان پوئٹس میں تھامس گرے، ایڈورڈ ینگ اور ولیم کاؤپر جیسے پوئٹس موجود تھے۔ جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، ان پوئٹس کے ورکس میں مارٹیلٹی، ڈیتھ، آفٹر لائف اور ٹرانزینس آف لائف جیسی دیم موجود تھیں۔ ان کے ورکس کی زیادہ تر سیٹنگ گریو یارڈ یعنی کہ قبرستان پر ہوتی تھی، اور ان کی ٹون سومبر یعنی کہ غمگین ہوتی تھی۔ یہ پوئٹس لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ لائف مارٹل ہے اور ہمیں اپنے آنے والی لائف کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ لیوش لائف سٹائل کو کریٹیسائز کرتے تھے، اور ان کا مین پرپز لوگوں کو برائیوں سے دور رکھنا تھا۔ فورتھ پر آتا ہے انفلوئنس آف فرینچ ریولوشن۔ وہ ایسے تھا کہ جو فرانس ہے اس میں 3 ٹائپس کے لوگ رہ رہے تھے۔ فرسٹ پر آتے تھے کلرجی مین، وہ لوگ جو کلرجی سے بلانگ کرتے تھے، جبکہ سیکنڈ پر نوبل کلاس آتی تھی، اور تھرڈ پر کامن پیپل آتے تھے۔ فرانس کی 98% پاپولیشن کامن لوگوں پر مشتمل تھی، اور ان کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں ہو رہی تھیں، تو فائنلی انہوں نے بھی بغاوت کر دی تھی، اور انہوں نے سالوں پرانی مونارکی کو ختم کر دیا تھا، اور فرانس پر اب ان کامن لوگوں نے حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ اب ان سب چیزوں کا اثر بریٹین کے لوگوں پر بھی ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس ایج کے رائٹرز نے بھی سوسائٹی میں موجود ان ایکویلٹی اور سوشل انجسٹس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی تھی۔ بریٹین نے یہ سب کچھ جب دیکھا تھا تو انہوں نے فری سپیچ کو بہت لیمیٹڈ کر دیا تھا، اور پبلک گیدرنگ پر بھی پابندی لگا دی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں بریٹین میں بھی ریولوشن نہ آ جائے۔ انہوں نے فرانس کے کامن لوگوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تھی، اور 1793 سے لے کے 1797 تک ان دونوں کنٹریز میں وار ہوتی رہی تھی، لیکن اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی تھی، اور بریٹین میں پارلیمنٹری ریفارمز آ گئی تھیں، اور سلیوری کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ ففتھ پر آتا ہے لٹریری کریٹیسزم اینڈ ناولز رائز۔ بیسیکلی اس ایج میں لٹریری کریٹیسزم واپس آ چکا تھا۔ اب کریٹیسزم کا نام سن کر تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ لٹریری ورکس کو کریٹیسائز کرنا مینز اس کی برائی کرنا یا اس میں سے نیگیٹو پوائنٹ ڈھونڈنا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بیسیکلی جو کریٹیسزم ہوتا ہے اس میں آپ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ناول اچھا لگا ہے تو آپ اس پر پازیٹیو وے میں بھی کریٹیسائز کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی برائی لگی ہے تو آپ اس پر نیگیٹو کریٹیسائز کر سکتے ہیں کہ اس ناول میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا اس کی یہ تھیم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان شارٹ کہ اگر آپ نے کوئی بھی ورک پڑھا ہے اب آپ نے اسے ایویلیویٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس میں پازیٹیو چیزیں لگی ہیں تو آپ اس پر پازیٹیو کریٹیسزم کریں گے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی نیگیٹو چیز لگی ہے تو آپ اس پر نیگیٹو کریٹیسزم کریں گے، مینز کہ جو بھی کریٹیسزم ہوگی وہ لٹریری کریٹیسزم کہلائے گی۔ اور اس ایج میں سیموئل جانسن سب سے بڑے کریٹیک
वीक थे। क्रिटिसिज्म के साथ साथ इस एज में नॉवेल्स भी अपने अरूज पर थे। बेसिकली जो लोग थे उनका इंटरेस्ट चेंज हो चुका था। वो लॉन्ग एपिक पोएम से थक चुके थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसी चीज हो जो उनकी लाइफ को बयान करे, जिसमें उनके रिलेशनशिप, इमोशंस और चैलेंजेस को बताया जाए। तो लोगों ने जब नॉवेल्स को पढ़ा था तो ये उनकी तवक्कात पर पूरा उतर रहे थे, तो उन्होंने नॉवेल्स को ही पढ़ना शुरू कर दिया था। अब चलते हैं इस एज के लिटरेरी फिगर्स की तरफ। अगर इस एज में लिटरेरी फिगर्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आते हैं सैमुअल जॉनसन, जिन्हें डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी बुलाते हैं। ये एक पोइट, प्ले राइट, एसेइस्ट, मॉरलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक और बायोग्राफर थे, जिनका लाइफ स्पैन 1709 से 1784 तक था। इसके अलावा इन्हें लेक्सिकोग्राफर भी बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफर किसी भी ऐसे बंदे को बोलते हैं जो कि डिक्शनरी कंपाइल करता है। तो इन्होंने 1755 में 40,000 वर्ड्स पर मुश्तमिल अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से एक डिक्शनरी पब्लिश करवाई थी, और इस डिक्शनरी में इन्होंने वर्ड्स के यूज के बारे में डिटेल में बताया था। अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात की जाए तो इनको पैदा होती बहुत सी बीमारियों ने आन घेरा था। इनकी आई साइट भी वीक थी और इन्हें सक्रोफ्यूला नाम की एक बीमारी भी थी, और इस बीमारी को किंग्स ईवल भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता है ऐसे है कि ये जो नेक है इसके इर्द गिर्द के लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं, और उस टाइम में इस बीमारी का इलाज ये समझा जाता था कि अगर कोई किंग या क्वीन रॉयल टच दे देगा तो ये क्योरेबल है। 1712 में क्वीन एन ने सैमुअल जॉनसन को रॉयल टच भी दिया था, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुए थे। फिर बाद में इन्होंने ऑपरेशन करवाया था और उसके निशान इनके चेहरे और गर्दन पर सारी जिंदगी के लिए रह गए थे। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने 19 इयर्स की एज में पेम्ब्रोक कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एसोसिएट है, उसमें एडमिशन ले लिया था। लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इन्होंने 13 मंथ्स के बाद डिग्री इनकम्प्लीट छोड़ दी थी। लेकिन एक डिग्री किसी की भी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा सकती, तो इन्होंने इस बात को प्रूफ भी करके दिखाया था। इनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स को देखकर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने 1755 में इन्हें मास्टर्स ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए की डिग्री दे दी थी, और फिर 10 साल के बाद यानी कि 1765 में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन ने इन्हें एजाजी डॉक्टरेट से भी नवाजा था, और फिर 10 साल बाद यानी कि 1775 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी एजाजी डॉक्टरेट दी थी। अब चलते हैं इनके वर्क की तरफ। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक ट्रांसलेटर के तौर पर किया था। इन्होंने 1728 में अलेक्जेंडर पोप के वर्क मैसिया की लैटिन में ट्रांसलेशन की थी, और फिर 1735 में इन्होंने एक फ्रेंच राइटर जेरोनिमा लोबो के वर्क अ वोयाज टू एबिसिनिया की ट्रांसलेशन की थी, और फिर 1735 में इन्होंने अपने फ्रेंड हैरी पॉटर की विडो एलिजाबेथ से शादी भी कर ली थी, और इन्हें जहेज में एलिजाबेथ की सेविंग्स और उसके 3 बच्चे भी मिले थे। शादी के वक्त एलिजाबेथ की एज 46 थी और जॉनसन की सिर्फ 25 थी, तो एलिजाबेथ के बड़े बेटे जेरविस ने इस शादी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उसने अपनी मदर के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, जबकि इनकी एक बेटी लूसी तो शादी के वक्त ही राजी थी, और फिर कुछ अरसे बाद इनका बेटा जोसेफ वो भी मान गया था, लेकिन जर्विस ने कभी इस शादी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इन्होंने अपना पहला मेजर वर्क 1738 में लंदन के नाम से पब्लिश करवाया था। यह एक सैटिरिकल पोएम थी और इसमें इन्होंने सोसाइटी में मौजूद करप्शन पर क्रिटिसाइज किया था। इनके इस वर्क की अलेक्जेंडर पोप ने बहुत तारीफ की थी। 1743 में इनके एक फ्रेंड रिचर्ड सवेज की डेथ हो गई थी, तो इन्होंने 1744 में उनकी याद में एक बायोग्राफी लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सवेज के नाम से पब्लिश करवाई थी। फिर 1749 में इन्होंने एक और सैटिरिकल पोएम द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस के नाम से पब्लिश करवाई थी। 1749 में इन्होंने एक ट्रेजेडी आयरन के नाम से पब्लिश करवाई थी, और इससे इन्होंने इतनी रकम अर्न कर ली थी कि जितनी इन्होंने पहले कभी नहीं की थी। फिर 1750 से लेकर 1752 के दरमियान इन्होंने द रैम्बलर नेम से एसेज की एक सीरीज पब्लिश करवाई थी, जिसमें इन्होंने 208 एसेज लिखे थे। ये एसेज वीक में ट्यूसडे और सैटरडे को आते थे, और ज्यादातर एसेज इन्होंने खुद ही लिखे थे, लेकिन कुछ में दूसरों का भी हाथ था। 1753 से 1754 के दरमियान इन्होंने एक बंदे जॉन हॉक्सवर्थ के साथ मिलकर द एडवेंचरर नेम से एसेज की एक सीरीज पब्लिश करवाई थी, जिसमें टोटल 140 एसेज थे, जिसमें से सिर्फ 29 जॉनसन ने लिखे थे। 1773 में ये अपने एक फ्रेंड जेम्स बॉसवेल के साथ स्कॉटलैंड गए थे, तो उस सफर के बारे में बताने के लिए इन्होंने अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइजल्स ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से एक वर्क पब्लिश करवाया था। इस वर्क में इन्होंने अपनी ट्रिप के बारे में बताया और साथ ही स्कॉटिश कल्चर के बारे में भी बताया है। ये बेसिकली मोनार्की के सपोर्टर थे। 1775 में जब टैक्सेस की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका की कॉलोनीज के दरमियान टेंशन पीक पर थी, तो इन्होंने एक वर्क टैक्सेशन नॉट टायरनी के नाम से पब्लिश करवाया था।
اپنے اس ورک میں انہوں نے ٹیکسز کا دفاع کیا اور انہوں نے یہ جسٹیفائی کیا کہ ٹیکس لگانا کیوں ضروری تھا، لیکن ان کے اس ورک کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ کچھ عرصے بعد ہی امریکن ریولوشن آ گئی تھی۔ پھر 1779 سے 1781 کے درمیان انہوں نے 52 پوئٹس کی لائف کے بارے میں لائف آف دا پوئٹ کے نام سے بایوگرافیز پبلش کروائی تھیں، جس میں زیادہ تر پوئٹ 18 سنچری کے ہی تھے۔ پھر 1784 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی ڈیتھ کے ایک سال بعد پریئرز اینڈ میڈیٹیشنز کے نام سے ایک ورک ان کا پبلش ہوا تھا۔ سیکنڈ پر آتے ہیں تھامس گرے۔ یہ ایک انگلش پوئٹ اور لیٹر رائٹر تھے جن کا لائف سپین 1716 سے 1771 تک تھا۔ یہ بھی ایک گریو یارڈ پوئٹ میں سے تھے۔ بیسیکلی یہ ایک سیلف کریٹیک تھے، دوسروں کے ورکس میں کیڑے نکالنے کی بجائے یہ اپنے ورکس کو اور خود میں موجود خامیوں کو کریٹیسائز کرتے تھے، اور ایز کمپیئر ٹو ادر رائٹرز انہوں نے بہت تھوڑے ورکس لکھے تھے۔ انہوں نے صرف 13 پوئمز پبلش کروائی تھیں، آلدو یہ اتنے پاپولر بھی نہیں تھے، لیکن 1757 میں کولے سائبر کی ڈیتھ کے بعد انہیں پوئٹ لاریٹ کی پوزیشن کی بھی آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے خود انکار کر دیا تھا۔ اگر ان کے ورکس کی مین تھیم کی بات کی جائے تو اس میں ہمیں نیچر، مورٹیلٹی اینڈ ڈیتھ، ہیومن کنڈیشنز اور میموری اینڈ لیگیسی وغیرہ جیسی تھیمز نظر آئیں گی، اور یہ اپنے ورک ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ کی وجہ سے کافی فیمس ہیں۔ اس ورک میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک انسان کا کوئی بھی سوشل سٹیٹس ہو، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، ایک دن اسے ڈیتھ آ کر ہی رہے گی۔ تھرڈ پر آتے ہیں اولیور گولڈ سمتھ۔ یہ ایک اینگلو آئرش ناولسٹ، پوئٹ، پلے رائٹ اور ایسیسٹ تھے جن کا لائف سپین 1730 سے 1774 تک تھا۔ اپنی ارلی لائف میں یہ ایک فزیشین بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شروع میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے انہوں نے رائٹنگ کا آپشن چوز کر لیا تھا، اور پھر 1760 میں انہوں نے اپنا پہلا ورک دا سٹیزن آف دا ورلڈ کے نام سے پبلش کروایا تھا۔ اس ورک میں لیو نام کے ایک بندے کا لندن کا سفر دکھایا گیا ہے، اور اس ورک میں وہ لندن کے کسٹمز، پولیٹکس اور کلچرز کو ڈسکس کرتے ہیں، انہیں کریٹیسائز کرتا ہے۔ ان کے ورکس میں آپ کو زیادہ تر سوشل انیکویلٹیز اور سوشل کلاسز وغیرہ جیسی تھیمز نظر آئیں گی، اور اس کے علاوہ یہ رورل لائف کے بھی بہت بڑے سپورٹر تھے، اسی لیے انہوں نے دا ڈیزرٹڈ ولیج کے نام سے ایک ورک پبلش کروایا تھا جس میں انہوں نے رورل لائف کو ڈیفینڈ کیا اور اربن لائف کو کریٹیسائز کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اربن لائف میں ہر طرح کی برائیاں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ کرپشن وغیرہ۔ فورتھ پر آتے ہیں ولیم کاپر۔ یہ ایک انگلش پوئٹ اور ہمنوڈسٹ تھے۔ ہمنوڈسٹ کسی بھی ایسے شخص کو بولتے ہیں جو ریلیجیس پوئمز لکھتا ہے، اور وہ پوئم ریلیجیس ورشپ میں یوز ہوتی ہیں۔ آج بھی ان کے کچھ ورکس کرسچین ورشپ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ ان کا لائف سپین 1731 سے 1800 تک تھا، اور آلموسٹ انہوں نے اپنی ساری لائف ڈپریشن اور النس کے خلاف سٹرگل ہی کی ہے، اور ان کے ورکس میں بھی ہمیں سفرنگ اور سولیٹیوڈ وغیرہ جیسی تھیمز نظر آتی ہیں، اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے کئی بار سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ناکام ہو گئے تھے۔ اگر ان کے ورکس کی بات کریں تو انہوں نے نیچر اور رورل لائف پر ہی ورکس لکھے تھے، اور یہ اپنے ورک دا ٹاسک کی وجہ سے کافی فیمس ہیں۔ یہ ورک 5000 لائنز پر مشتمل ہے، اور یہ 6 بکس میں لکھا گیا ہے، اور ہر بک میں علیحدہ تھیم ہے۔ یہ ورک بلینک ورس میں لکھا گیا ہے۔ ففتھ پر آتے ہیں ایڈورڈ گبن۔ یہ ایک انگلش ایسیسٹ، ہسٹورین اور پولیٹیشین تھے جن کا لائف سپین 1737 سے 1794 تک تھا۔ یہ ایک پروٹیسٹنٹ فیملی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں گئے تھے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر اور ان سے انسپائر ہو کر یہ کیتھولک میں کنورٹ ہو گئے تھے۔ ان کے اس ڈیسیجن کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کو غصہ آ گیا تھا، تو انہوں نے انہیں سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزان بھیج دیا تھا، اور وہاں جا کر انہیں ایک لڑکی سوزین سے لو ہو گیا تھا۔ لیکن ہوا کچھ ایسے تھا کہ ایڈورڈ کے فادر اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی پور ہے اور ہماری فیملی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ چونکہ ایڈورڈ اپنے فادر پر فائنینشلی طور پر ڈیپینڈنٹ تھے تو انہوں نے سوزین کو انکار کر دیا تھا، لیکن ایڈورڈ نے کبھی بھی اپنی لائف میں میرج نہیں کی تھی، یہ ہمیشہ بیچلر ہی رہے تھے۔ ایڈورڈ اپنے ورک دا ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ دا فال آف رومن امپائر کی وجہ سے کافی فیمس تھے۔ ایک دفعہ یہ اٹلی کی اسٹیٹ روم میں گئے تھے، اور وہاں کیپیٹولائن ہل کے رونز کو دیکھ کر انہوں نے یہ ورک لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ورک 6 والیومز پر مشتمل ہے، اور اس ورک میں انہوں نے رومن امپائر کے پیک پر ہونے سے لے کر وہ کیسے ڈکلائن تک پہنچی سب بتایا ہے۔ اب چلتے ہیں اس ایج کی فیمیل رائٹرز کی طرف۔ اگر فیمیل رائٹرز کی بات کی جائے تو فرسٹ پر آتی ہیں چارلٹے سمتھ۔ یہ ایک انگلش پوئٹ، ناولسٹ اور رائٹر تھیں جن کا لائف سپین 1749 سے 1806 تک تھا۔ ان کے ورکس کے بارے میں موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایموشنل اور ایکسپریسو پوئٹری نے رومانٹک ایرا کے لیے ایک راستہ بنایا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک جو رائٹر ہوتا ہے ہمیں اس کے ورک میں اس کی سوسائٹی، کلچر اور ریلیجن وغیرہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اس کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اگر ہم ان کے ورک کی بات کریں تو اس میں ہمیں فائنینشیل اور پرسنل چیلنجز اور انہیریٹنس وغیرہ جیسے چیلنج
चैलेंजेस वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। वो ऐसे था कि इनकी 15 इयर्स की एज में बेंजामिन स्मिथ नामी एक इररिस्पॉन्सिबल बंदे से शादी हो गई थी। ऑल्दो एक वेल्दी फैमिली से था, लेकिन उसने अपनी सारी दौलत जाया कर दी थी और इसी वजह से इन दोनों में झगड़े होते थे और एट द एंड चार्लोटे ने बेंजामिन से अपनी राहें जुदा कर ली थी। इन्होंने डाइवोर्स नहीं ली थी, वैसे अलग रहना शुरू कर दिया था और इसी वजह से हमें इनके वर्क्स में पर्सनल स्ट्रगल जैसी दीन नजर आती है। ये अपनी एलिजिएक सोनेट्स की वजह से काफी फेमस हैं। एलिजिएक सोनेट किसी भी ऐसी सोनेट को बोलते हैं जिसमें सैड, सारोफुल और मॉर्निंग वगैरह जैसी दीन नजर आती हैं। इसके अलावा ये अपने गोथिक नावल एमिलाइन द ऑर्फन ऑफ द कैसल के वजह से भी काफी फेमस हैं। सेकंड पर आती है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये एक इंग्लिश राइटर और फिलोसोफर थी और साथ ही ये वुमेन राइट्स की भी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। इनका मानना था कि वुमेन को हर चीज में मैन की इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और एजुकेशन और फ्रीडम पर तो बिल्कुल भी समझौता नहीं होना चाहिए। इनका लाइफ स्पैन 1759 से 1797 तक था और ये अपने वर्क अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन की वजह से काफी फेमस हैं। इस वर्क में इन्होंने वुमेन राइट्स के लिए आवाज उठाई है। इसके अलावा ये फेमिनिस्ट फिलोसोफर में से भी एक थी। लास्ट पर आती हैं एलिजाबेथ मोंटेगो। ये एक इंग्लिश राइटर और सोशियोलाइट थी। सोशियोलाइट किसी भी ऐसे बंदे को बोलते हैं जो किसी सोसाइटी में बड़े बड़े इवेंट्स लाइक पार्टीज, गैदरिंग और सोशल फंक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसके अलावा इन्होंने एलिजाबेथ वर्सी के साथ मिलकर ब्लू स्टॉकिंग सोसाइटी की बुनियाद भी रखी थी। ये एक इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी ग्रुप था जिसका मेन पर्पस वुमेन की एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। इस ग्रुप में मेन भी आ सकते थे और ये सब इकट्ठे होकर लिटरेचर, फिलोसफी और आर्ट्स को डिस्कस करते थे। सैमुअल जॉनसन भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। एलिजाबेथ ने जो वुमेन के हवाले से एक लिमिटेड ट्रेडिशंस चली आ रही थी उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की थी और इसी वजह से इन्हें सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। ये अपने वर्क एन एसे ऑन राइटिंग्स एंड जीनियस ऑफ शेक्सपियर की वजह से काफी फेमस हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।